سرکاری اسکولوں میں نظام کی تبدیلی کا فیصلہ، اساتذہ کے اوقات کار میں الیکشن ڈیوٹی پر پابندی، جبکہ انتظام کی بہتری کے لیے اسکول NGOs کو دیے جائیں گے۔ جبکہ یہیں پر اساتذہ پڑھائیں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ اسکولوں کی نجکاری نہیں ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا پائلٹ اسکول کا دورہ، ماڈل بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ محسن نقوی دوبارہ پائلٹ اسکول پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف کلاسز کا معائنہ کیا اور بچوں کا ہوم ورک بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے گراؤنڈ کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے PHA کو ہدایت جاری کی۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے SOPs بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب کوئی استاد الیکشن کی ڈیوٹی پر نہیں جائے گا۔ ٹیچر کی کوالٹی کو مانیٹرنگ سے بہتر بنائیں گے۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ کو مسائل سے آگاہ کیا اور ان سے آٹوگراف بھی لیے۔ بچوں نے اسپیڈو بس میں کرائے پر رعایت کا مطالبہ کیا۔ CM نے سیکٹری ایجوکیشن کو طلبہ کو سفری سہولت میں راحت دینے کے اقدامات کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ پائلٹ اسکول کو ماڈل اسکول بنایا جائے گا۔ لاہور میں 3 سے 4 ماڈل اسکول تھے، عدم توجہی کے باعث معیار گر گیا۔ لاہور میں 2-3 اسکول گورنمنٹ اسکول تھے جو بہت بیسٹ اسکول تھے، ایک سینٹرل ماڈل اسکول، ایک گورنمنٹ پائلٹ اسکول اور پھر ایک سمن آباد اور پھر DPS آ جاتا تھا۔ یہ 3-4 اسکول تھے لاہور میں جو سرکاری اسکول تھے، جن کے ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے گورنمنٹ کالج FC کالج پہ یہیں سے جاتے تھے بچے۔ خیر ڈیفینیٹلی جب نئی توجہ دی گئی تو یہاں کا معیار تھوڑا گر گیا ہے، تو ابھی منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب جو ہیں یہ بالکل اس کے اوپر ہیں کہ اس کو ماڈل اسکول بنانا ہے اور اس کو ایک فیسلٹی دینی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے SOPs بنائے جا رہے ہیں۔ 5.5 لاکھ ملازمین کا محکمہ ہے، سب کام کرے تو صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا محکمہ ہے 5.5 لاکھ لوگوں کا، اس میں ایک میجر ریفارم چاہیے۔ میری یہی سجیشن ہوگی کہ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت آتی ہے اس کے اوپر اگر وہ کام کرے تو بہت ساری چیزیں اسکول والی سائڈ پہ چینج ہو سکتی ہیں، اور میں فلی سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آ کے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیسک چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں میرا خیال ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ پائلٹ اسکول کے وزٹ کے وقت صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر، سیکرٹری ایجوکیشن SN وحید سمیت ڈپارٹمنٹ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کیمرمین ٹیپو منیر کے ہمراہ جنید ریاض، CT 42۔ آپ کو بتائیں شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ آلودگی کے اعتبار سے تمام شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 156 پر جا پہنچی۔ محکمہ ماحولیات کے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات، اسکربر کے بغیر چلنے والی فیکٹریوں کے خلاف ایکشن جاری۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح بے قابو ہو گئی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 166 ریکارڈ کی گئی۔ US قونصلیٹ 155، سید مراتب علی روڈ پر فضائی آلودگی کی شرح 122 ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن 77، فیس 8 DHA میں آلودگی کی شرح 88 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ ماحولیات سمیت مختلف اداروں کی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری۔ شہر میں فضائی آلودگی کا سبب بننے والی 3670 وہیکلز کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی نے گزشتہ ماہ 16000 وہیکل کے خلاف ایکشن لیا۔ شعبہ چشم کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں صوبے بھر میں 2167 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں اور صوبے بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 4,26,420 تک جا پہنچی ہے۔ جبکہ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 142 نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں۔ لاہور میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 25,825 تک جا پہنچی ہے۔ ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں، جبکہ آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں صوبہ بھر میں 2167 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شہر کے 22 تھانوں کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ۔ تھانوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 40 کروڑ 50 لاکھ روپے درکار ہیں۔ فنڈز کی فراہمی کے لیے لاہور پولیس نے کیس تیار کر کے IG آفس بھجوا دیے ہیں۔ 22 پولیس اسٹیشنز کو مزنگ تھانے کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور پولیس کو تھانوں کی اپ گریڈیشن کے 40 کروڑ 50 لاکھ روپے درکار ہیں۔ اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر لاہور پولیس کے تھانوں کی اپ گریڈیشن کی جانی تھی، تاہم لاہور کے تھانوں کی اپ گریڈیشن کے لیے آپریشن ونگ کو بڑا بجٹ درکار ہے۔ لاہور پولیس نے فنڈز کی فراہمی کے لیے کیس تیار کر کے IG آفس بھجوا دیے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور شہر کی 55 پولیس اسٹیشن پولیس ڈپارٹمنٹ کی جگہ پر موجود ہیں۔ شہر کے 16 پولیس اسٹیشن دیگر صوبائی اور وفاقی محکموں کی جگہوں پر قائم ہے، جبکہ شہر کے 10 پولیس اسٹیشن کرائے کی بلڈنگز میں قائم ہے۔ پولیس کی جانب سے تھانوں کی اپ گریڈیشن کے لیے مخیر حضرات سے بھی تعاون کے لیے میٹنگز کی جا رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 سالانہ امتحان 2023 کے نتائج کا اعلان کل بروز منگل کیا جائے گا۔
لاہور سمیت پنجاب بورڈ کے تعلیمی بورڈز کے تحت انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کل صبح کیا جائے گا۔ پنجاب بورڈ کے تمام تعلیمی بورڈز میں 7,53,214 امیدوار نے شرکت کی۔ لاہور بورڈ میں 1,53,358 امیدوار نے امتحان دیا۔ نتائج کا اعلان چیئرمین بورڈ آغا محمد علی عباس صبح 10 بجے کریں گے۔ اعلان کے ساتھ ہی نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر میسر ہوں گے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی نیت خراب، ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے آئے 604 لیپ ٹاپ پر قبضہ جما لیا۔ لیپ ٹاپ فیلڈ ورکرز کو دینے کی بجائے اپنے پاس رکھ لیے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے حکام پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے ڈونیشن میں ملنے والے 604 لیپ ٹاپ ہڑپ کر کے وزارت قومی صحت کے توسط سے پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کو ٹی بی کے مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 604 لیپ ٹاپ دیے گئے، لیکن محکمہ پرائمری ہیلتھ نے لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے کر سٹور میں رکھ لیا۔ وزارت قومی صحت نے حکومت پنجاب کو مراسلہ بھی بھجوایا کہ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے دیے گئے لیپ ٹاپ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن اس پر 3 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی اس ہٹ دھرمی پر لیپ ٹاپ فراہم کرنے والے ڈونر گلوبل فنڈ کی جانب سے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے 3500 طلباء میرٹ کے باوجود لیپ ٹاپ سے محروم ہیں۔ 2 ماہ سے لیپ ٹاپ پاس ہونے کے باوجود HEC کی جانب سے تقسیم کی اجازت نہ ملنے پر پنجاب یونیورسٹی کا گورنر پنجاب سے رابطہ۔ کے 3500 طلبہ میرٹ کے باوجود لیپ ٹاپ سے محروم ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہیں لیکن ان کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پنجاب یونیورسٹی نے اس معاملے پر گورنر پنجاب چانسلر سے رابطہ کر لیا ہے۔ یونیورسٹی نے گورنر چانسلر کو لیپ ٹاپ خود تقسیم کرنے کے لیے مدعو کر لیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے بذریعہ خط گورنر پنجاب سے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی اجازت بھی طلب کی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کو حکومت کی جانب سے 2 ماہ قبل 3500 لیپ ٹاپ ملے تھے۔ ذرائع کے مطابق ہائر ایجوکیشن کے افسران نے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ آئیں گے تو لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے۔ لیسکو کی جانب سے سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے 2000 صارفین کے کنیکشنز پر بلنگ نہ ہونے کا انکشاف۔ بلنگ نہ ہونے کی وجہ سے صارفین سستی بجلی بنا کر کمپنی کو فروخت کرنے میں ناکام ٹھہرے۔ نے بجلی کی پیداوار کے لیے کروڑوں روپے کے سولر سسٹم لگوائے، تاہم سولر سسٹم کی تنصیب کے بعد میٹرز بھی نصب کر دیے گئے۔ میٹرز لگنے کے باوجود لیسکو کا ریکارڈ مرتب نہ سے بلنگ نہیں ہو سکا۔ لیسکو نے 22,000 صارفین کو سولر سسٹم پر بجلی کی پیداوار کرنے کا کنیکشن دیا، جس میں سے 20,000 کنیکشن نصب ہونے پر بلنگ ہوئی، تاہم 2,000 صارفین کی بلنگ التوا کا شکار ہو گئی۔ بلنگ نہ ہونے کی وجہ سے لیسکو صارفین سستی بجلی فروخت کرنے میں ناکام ٹھہرے۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران لیسکو میں صارفین کی بڑی تعداد نے کنیکشن سولر سسٹم پر منتقل کروائے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خصوصی اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی سہولت کے پیش نظر پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر لاہور ڈویژن اور DG/LDA اور چیف ایگزیکٹو آفیسر CBD نے منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں۔ محسن نقوی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اکبر چوک فلائی اوورز پروجیکٹ 83 اور نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ انڈر پاس پروجیکٹ 71% مکمل ہو چکا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شاہدرہ فلائی اوورز پروجیکٹ کی 90% تکمیل ہو چکی ہے۔ رواں ماہ پل ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے داتا دربار کے سامنے سڑک کی توسیع اور پیدل راستے کے لیے منصوبے کی جزیات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں گڑھی شاہو چوک کی ری ماڈلنگ کے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے تمام محکموں کی ری اسٹرکچرنگ کا حکم دے دیا۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے شکایات بروقت نپٹانے کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے، جبکہ انہوں نے یہ ہدایات ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ غیر ضروری مقدمہ بازی سے بچنے کے لیے تمام محکمے شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ محکموں کی سطح پر دادرسی ہونے سے لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ چیف سیکرٹری نے حکم دیا کہ پینشن کیسز AG آفس کو آن لائن بھجوانے کے لیے تمام محکمے پورٹل قائم کریں۔ نگران وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارت اجلاس، ہسپتال کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فرح عبداللہ، پروفیسر ڈاکٹر علی مدی ہاشمی نے بریفنگ دی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت بھی کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ زاہدہ اظہر،
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, प्रोफेसर डॉक्टर अली मदी हाशमी, डॉक्टर अमजद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर सेहत को इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ज़ेर इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक आगाह किया गया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए और फिजियोथेरेपी का पूरा डिपार्टमेंट भी कायम किया जाए। पाकिस्तान हेपेटाइटिस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क बन गया। 12 मिलियन से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस बी और सी से मुतासर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ जैदी का कहना था कि हम काफी अरसे से इस संगीन बीमारी के बारे में आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। उन्होंने शहरियों को मशवरा देते हुए कहा कि अगर बाजारी खाना खाने बंद कर दिए जाए तो इस संगीन बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उसको हेपेटाइटिस सी या बी है। ठीक है, जो मरीज़ हो गया वो तो अपने टेस्ट करा लेगा, जो मरीज़ ही नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज़ जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव होता है तो उसमें क्या होता है कि वो उनके अलामात कोई नहीं होती हैं, तो इस वजह से वो उनको पता ही नहीं चलता। उसमें हम कहते हैं कन्फ्रंट करें, अपना टेस्ट करवाएं, अगर पॉजिटिव आ गया इलाज करें। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ जैदी का मजीद कहना था वैक्सीन लगवा कर हेपेटाइटिस बी से खुद को महफूज किया जा सकता है। कैसे आप ये भी याद रखें कि ये तमाम जो खवातीन, जो हामला खवातीन हैं, उसमें से अगर किसी को हेपेटाइटिस ई हो जाए तो 100 में से 20 खवातीन इंतकाल कर जाती हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और बारिश के बाद ठंडी हवाओं से लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। शहर का सब्ज़ा भी लहराने लगा है। मज़ीद अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। बिल्कुल, देखते ही देखते शहर में ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद अचानक तेज़ बारिश देखने को मिली मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि तेज़ बारिश देखने को मिली। इसी के साथ जो दर्जा हरारत है उसमें भी वाज़िया कमी देखने को मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत रहा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में जो बारिश है वो तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो मौसम है वो खासा खुशगवार देखने को मिलेगा। इसी के साथ तेज़ बारिश के बाद इस वक्त जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, जिसकी बाद जो शहरी हैं, जो लाहौरी हैं, उन्होंने बाहर फूड पॉइंट्स का भी रुख करना शुरू कर लिया है और जो शहरी हैं उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। बारिश की वजह से जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है, जिस पर जो शहरी हैं वो खुशी का इजहार भी करने लग गए हैं। जी ठीक है, तलहा अशरफ आपका बहुत शुक्रिया।